السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حکیم میاں محمد افضل الحجاز دعا خانہ سے۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالی ہم سب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ تو ناظرین، صحت والی زندگی لینے کے لیے ہمیں بھی کچھ خاص احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے۔ انسانی باڈی اللہ تعالی نے بڑی ہی خوبصورت اور بڑی پائیدار بنائی ہے۔ اس باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبیاں رکھی ہیں کہ انسان مزید آگے 100 سال آگے بھی ریسرچ کرتا رہے تو اس کی اللہ تعالیٰ نے جو اس باڈی کے اندر خوبیاں رکھی ہیں ان سے مکمل طور پر آگاہی نہیں حاصل کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت قیمتی پیدا کیا ہے، بہت ہی نایاب قسم کا انسان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ یہ اللہ کی بڑی ہی پیاری ہی تخلیق ہے۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی غذائی چیزوں کے اندر بے احتیاطی پیدا نہ کریں۔ ہمیشہ اس باڈی کے اندر ایسی چیزیں اتاریں جو اس باڈی کے لیے سود مند ہیں۔ ایسی چیزیں مت اتارو جو اس باڈی کے لیے ناسور بن جائیں۔ اور یہ بھی کہوں گا غذائی اعتبار کے لحاظ سے بھی اور ادویات کے لحاظ سے بھی ہمیشہ اچھی نائس پرفیکٹ قسم کی بے ضرر قسم کی ادویات جو ہیں اس باڈی کے اندر اتارنے کی کوشش کریں۔ ایسی چیزیں کبھی بھی باڈی کے اندر نہ لے کے جائیں جو باڈی کے لیے ناسور بن جائے۔ ان چیزوں سے احتیاط کریں۔ ہمارے معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتیں جو ہیں وہ پیدا کی ہیں، تو ہم اللہ کی پیدا کی ہی نعمتوں سے بہت کم مستفید ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نیچرل غذاؤں کی طرف توجہ دیں، نہ کہ ریڈی میڈ چیزوں سے اپنی باڈی کو بیماریوں کی طرف لے کر جائیں۔ ان چیزوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر میدے والی چیزوں سے پرہیز کریں، میدا کھانے سے پرہیز کریں۔ ہم بہت زیادہ چیزیں اس طرح کی یوز کرتے ہیں جو خاص کر کے میدے سے بنی ہوتی ہیں۔ تھوڑی سی آپ کو اشارتاً بتاتا ہوں، جیسے کہ فاسٹ فوڈ، بیکری لیول کی چیزیں، حلوائی لیول کی چیزیں۔ تو میں بحیثیت ایک طبیب آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی یہ معاشرے کے اندر فاسٹ فوڈ ٹائپ چیزیں ہیں جو آپ کھا رہے ہیں غذائی اعتبار سے، یہ بہت ہی ناقص ہیں۔ یہ آپ کو بیماریوں کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ ان سے پرہیز کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اسی طرح معاشرے کے اندر ہمارے چھوٹے بچے ہیں تو ان کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ سلانٹی، املی، نمکو، چورن، پاپڑ، لیز، فرائز، یہ جتنی بھی اشیاء ہیں یہ ہمارے بچوں کے صحت کے لحاظ سے بہت ہی ناقص ہیں، ہمارے بچوں کو نقصان دے رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 10-12 سال کی عمر کے، ان کی آئی سائٹ ویک ہو چکی ہے، 3-3، 4-4، 5-5 نمبر، 8-8 نمبر کی اینکیں لگی ہوئی ہیں اتنے چھوٹے بچوں کو۔ تو یہ جو چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے کھانے کی وجہ سے ان کی نظر ویک ہو گئی ہے۔ نہ صرف نظر ویک ہوئی ہے بلکہ مائنڈ کے اعتبار سے دماغی لحاظ سے بھی وہ بہت زیادہ ویک ہو چکے ہیں۔ پٹھوں کی کمزوری ان بچوں کو ہو چکی ہے، چہرے کی بے رونقی ہو گئی ہے۔ خاص کر کے نوجوان نسل کے چہرے گولڈن سیب کی طرح ہونے چاہیے، بالکل فیر قسم کے ہونے چاہیے، لیکن ان کے چہروں پر ایسی پرچھائیاں چھائی ہوئی ہیں، پیلے زرد رنگ بنے ہوئے ہیں، کئی بچوں کے کالے سیاہ رنگ ہو چکے ہیں نوجوان بچوں کے۔ تو وہ کیا کھا رہے ہیں؟ یہی چیزیں جو معاشرے کے اندر غذائی اعتبار سے انتہائی ناقص ہیں۔ اور جو لوگ اپنے بچوں کو یا خود ایسی چیزیں کھا رہے ہیں وہ مت سمجھیں کہ ہم بہت ہی کہ اچھی چیزیں کھا رہے ہیں، نہیں، وہ غذائی اعتبار سے بہت ناقص چیزیں لے رہے ہیں اور اپنے آپ کو بیماریوں کو اپنی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور ان کے اندر بہت زیادہ بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں۔ انہی میں سے ایک بیماری ہے، آج سے 10-20 سال پہلے نہیں سنا تھا ایچ پلوری کیا ہوتا ہے، تو آج کیا ہے؟ آج ایچ پلوری ہو چکی ہے۔ یہ ایچ پلوری کیا ہے؟ یہ بیسیکلی معدے کی عفونت ہے، معدے کی گندگی ہے۔ معدے کے ہمارے اندر کے اعضاء کو یہ ناقص چیزوں نے جا کے اتنا ویک کمزور کر دیا ہے کہ وہ کچھ کام نہیں کر رہے۔ ہمارا نظام انہضام انہوں نے تباہ کر دیا ہے ایسی چیزوں نے۔ تو جب ہم خود یا اپنے بچوں کو ایسی چیزیں دیں گے تو نظام انہضام تباہ ہو جائے گا۔ تو معدہ ہی تندرست نہیں جب رہے گا تو میرے بھائیوں پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہماری باڈی جس کو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میں نے خوبصورت پیدا کی ہے،
بڑا ہی پیارا انسان ہے اللہ تعالیٰ کو، اور یہی باڈی بیماریوں کا گھر بن جائے گی۔ تو ناظرین، کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہمیشہ اپنی غذا پر توجہ دینے کی کوشش کریں، اچھی چیزیں کم کھا لیں کوئی بات نہیں، اچھی چیزیں استعمال کریں، کبھی بھی ناقص غذا کی طرف نہ جائیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میرے بھائی کو کسی قسم کا کوئی بھی پرابلم ہو تو الحجاز دعا خانہ میرے پاس تشریف لائیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر قسم کی بیماری کا الحمدللہ ہمارے پاس علاج ہے۔ یہ علاج کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، کسی کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ کی عطا سے ہی انسان ایک دوسرے انسان کے کام آتا ہے۔ السلام علیکم۔